بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بیٹا بیمار تھا اور میرے پاس اس کی دوائی تک کے پیسے نہ تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے 1000 روپے ادھار پکڑا اور گھر آ گئی۔ پہلے سوچا کہ بچے کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ خالی پیٹ دوا اثر نہیں کرتی، تو صرف دوا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ 1000 روپے ہی میرے لیے امید تھی، جس سے میں نے اپنے بچوں کو کھانا بھی کھلانا تھا اور ان کی دوائی کا انتظام بھی کرنا تھا۔ پہلے بچوں کے کھانے کا سوچ کر میں بازار گئی، سبزی والے سے سبزی خریدی، وہی 1000 روپے ڈرتے ڈرتے پکڑائے۔ نہ جانے کتنی مہنگی سبزی ہوگی، لیکن اس ریڑھی والے نے مجھے 900 روپے واپس کر دیے۔ جب گھر آ کر پیسے گنے تو مجھے لگا کہ شاید اس سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے پاس بہت رش تھا۔ دل نے کہا کہ وہ غریب آدمی ہے، واپس جا کر اسے پیسے دے دوں، لیکن دماغ نے کہا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے، پہلے جا کر بچے کی دوائی لے آتی ہوں۔ میں خوشی خوشی اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور دوائی لے کر آئی۔ بچوں کو کھانا کھلا کر سلانے کے بعد اس سبزی والے کے متعلق سوچنے لگی کہ نہ جانے بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہوگا تو وہ کتنا پچھتایا ہوگا۔ میرے پاس کچھ پیسے بچ گئے تھے۔ میں نے دل میں مکمل ارادہ کیا کہ صبح ہی جا کر اس کو بقایا پیسے دے دوں گی، اور اگر کم پڑے تو اسے بتا دوں گی کہ میں بعد میں تمہیں دے سکتی ہوں۔ یقیناً وہ مان ہی جائے گا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس ریڑھی والے کی غلطی نہیں تھی، بلکہ شاید میری غلطی تھی۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میرا باپ شرابی اور جواری تھا۔ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور ایک دفعہ میرا باپ میری بڑی بہن کو جوئے میں ہار گیا، اور اس طرح ہم دونوں بہنوں میں سے ایک جدا ہو گئی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں باپ کے شر سے بچ سکوں، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، اور آخرکار جب میں 16 سال کی ہوئی تو مجھے بھی باپ جوئے میں ہار گیا، اور یوں میں بظاہر نکاح کر کے اپنے باپ جیسے ہی ایک شخص کے گھر میں آ گئی۔ اب میں بھی اپنی ماں کی طرح لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور اپنی محنت کی کمائی اپنے جواری شوہر کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتی، لیکن وہ پھر بھی اکثر ہی میری کمائی مجھ سے چھین کر لے جایا کرتا تھا۔ میرے 3 بچے بھی تھے، اور مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میرے تینوں بیٹے تھے۔ میری کوئی بیٹی نہ تھی جس کو اس کا باپ میری طرح بیچ دے گا۔ وقت گزرتا رہا اور میری زندگی یوں ہی چلتی رہی۔ کبھی ہفتوں بعد میرے شوہر کو گھر کی یاد آتی تو گھر آ جاتا، اور جو بھی قیمتی سامان نظر آتا اٹھا کر بیچ دیتا اور اپنا نشہ پورا کر لیتا، اور اگر کچھ بھی نہ ملتا تو میری پٹائی لگانے لگتا، اور اگر میرے بچے مجھے بچانے کی کوشش کرتے تو میرے بچوں کو بھی مارنے لگتا۔ بس اس بات کا شکر تھا کہ جھونپڑی میری اپنی تھی، اور جھونپڑی وہ بیچ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں یہاں محفوظ تھی۔ میرے ارد گرد بھی جھونپڑیوں میں جو عورتیں رہتی تھیں وہ بھی میری ہی جیسی تھیں، جو خود محنت کرتی اور اپنے بچوں کو پالتی تھیں۔ اب چھوٹے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے میں نے ایک حقدار کا حق مار لیا تھا، اور یہ چیز مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب بیٹے کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور مجھے تنخواہ مل گئی تو میں نے سوچا کہ مجھے اس سبزی والے کا ادھار دے دینا چاہیے، اور مجھے کچھ سبزی بھی چاہیے تھی، اس لیے میں دوبارہ بازار گئی۔ سبزی والے نے مجھے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا اور باقی گاہکوں کو سامان دینے لگا۔ مجھے اس کے رویے پر حیرت ہوئی کہ شاید وہ اس لیے مجھے اندیکھا کر رہا ہے کہ سب سے فارغ ہو کر مجھ سے باز پرس کرے، کیونکہ میں نے تو اس کے پچھلے پیسے بھی دینے ہیں۔ لیکن میں پیسے دینے کی نیت سے ہی آئی تھی، اس لیے چپ چاپ کھڑی رہی۔ سارے گاہکوں کو نپٹانے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے اسے بتایا کہ پچھلی دفعہ اس نے غلطی سے مجھے زیادہ رقم واپس کر دی تھی، لیکن اس نے میری بات انسنی کر دی اور پوچھنے لگا کہ اب کیا کیا چاہیے۔ میں نے مختلف سبزیوں کے بارے میں بتایا اور وہ تولنے لگ گیا۔ سبزیاں تولنے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے ہوئے، تو وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا، اور آخر پر جو اس نے کہا مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔
اس نے مجھ سے صرف 100 روپے مانگے۔ مجھے لگا کہ غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے میں نے 1000 کا نوٹ نکال کر دیا، لیکن اس نے 100 روپے ہی کاٹ کر باقی کے 900 میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ سبزی تو بہت مہنگی ہے تو اس نے میری بات انسنی کر دی اور دوسرے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں حیران ہوتی ہوئی گھر واپس آ گئی اور پھر یہ معمول چل نکلا۔ میں جب بھی اس سبزی والے کی دکان پر جاتی، چاہے میں جتنی بھی سبزی لے لیتی، وہ مجھ سے 100 روپے ہی لیتا تھا۔ کبھی کبھار تو سبزی 1500 2000 تک کی بھی ہوتی تھی، لیکن وہ مجھ سے 100 روپے سے زیادہ نہیں لیتا تھا اور ہمیشہ انتظار کرتا کہ سارے گاہک ہٹ جائیں یا پہلے مجھے دے دے اور مجھے فارغ کرنے کے بعد باقی گاہکوں کی طرف متوجہ ہوتا کہ کسی کو معلوم نہ ہو وہ مجھے 100 روپے میں ساری سبزی دے رہا ہے۔ شروع میں تو مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی، لیکن جب سبزی کے پیسوں کی بچت سے میرے گھر میں بہت سی ضروریات پوری ہونا شروع ہو گئی تو میں نے بھی ہمیشہ سبزی لینے کے لیے اسی کی دکان کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے کو کم سے کم 3 ماہ ہو چکے تھے۔ میں روزانہ سبزی لینے جاؤں یا ہفتے میں ایک دفعہ جاؤں، میں جب بھی جاتی وہ مجھ سے 100 روپے ہی لیتا تھا اور اچھے والی سبزی تول کر دیتا۔ میں نے اپنے ارد گرد موجود کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ کسی کو بھی یہ سبزی کم پیسوں میں نہیں دیتا تھا اور میں کوشش کرتی تھی کہ بار بار اس کے پاس نہ جاؤں، لیکن اس کے پیسوں سے میں نے اپنی بہت سی ضروریات پوری کرنا شروع کر دی تھی اور میں نے ایک بیٹے کو اسکول میں بھی داخل کروا دیا تھا، اس لیے مجھے اس سے ہی سبزی لینا پڑتی تھی، کیونکہ کسی اور دکان سے لینے میں مجھے ساری رقم ادا کرنا پڑتی تھی جو کہ میں ادا نہیں کر سکتی تھی۔ میں ہمیشہ یہ سوچ کر جاتی کہ اس سے ضرور پوچھوں گی کہ 100 روپے کا کیا معاملہ ہے اور وہ مجھے ہی سبزی صرف اتنے کم پیسوں میں کیوں دیتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کی دکان پر کوئی گاہک نہ ہو۔ لیکن جب بھی جاتی اس کی دکان پر گاہک ہوتے تھے، کبھی میری سبزی خریدنے کے دوران آ جاتے تو کبھی پہلے سے ہی موجود ہوتے تھے۔ مجھے اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اس سارے معاملے میں اس کا کوئی غلط مقصد ہوتا تو میں عورت تھی، مجھے اندازہ ہو جاتا، لیکن اس کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، کیونکہ وہ نظر اٹھا کر مجھے دیکھتا تک نہیں تھا۔ نہ صرف مجھے بلکہ وہ کسی بھی عورت کو نظر بھر کر نہیں دیکھتا تھا، اور یہ بات اس کی شرافت کی دلیل تھی۔ سوال یہ تھا کہ اگر وہ میری غربت کی وجہ سے ترس کھا کر میری مدد کرنا چاہتا ہے تو ایسے تو بہت سے لوگ تھے جن کو مدد کی ضرورت تھی۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جو 2-2 3-3 دن تک بھوکے رہتے تھے، تو وہ ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتا تھا، صرف میری ہی مدد کیوں کرتا تھا؟ یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کرتی تھی اور میرے ہر سوال کا اس سبزی والے کے پاس جواب تھا، لیکن مجھے اس سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں پر کسی بڑے پیمانے پر دعوت ہو رہی تھی۔ مالکن نے مجھے کہا کہ میں بازار سے سبزی لے آؤں اور باورچن کی مدد کر دوں۔ میرے قدم خود بخود اس دکان کی طرف بڑھنے لگے اور میں نے سوچ لیا کہ آج تو اچھی خاصی سبزی چاہیے تو کم سے کم بھی 5000 میں بنے گی۔ آج سبزی والا کیا کرے گا؟ میں نے جب ساری سبزی تلوائی اور ایک دفعہ مجھے اس کے چہرے پر حیرت نظر آئی، لیکن اس نے پھر خاموشی سے سبزی تولنا شروع کر دی، اور جب پیسوں کی باری آئی تو میں نے اس کے ہاتھ میں 5000 کا نوٹ رکھا جو مجھے مالکن نے دیا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح جب اس نے 5000 میں سے بھی 100 روپے کاٹ کر باقی رقم مجھے واپس کرنا چاہی تو میں نے اس سے کہا کہ میں سبزی اپنی مالکن کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ اس کے حیران چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے ساری سبزی کے پیسے کاٹ کر 50 روپے واپس کر دیے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ صرف مجھے ہی سبزی کم پیسوں میں دیتا ہے۔ دکان پر اس وقت بھی کچھ گاہک موجود تھے، اس لیے میں تسلی سے سوال نہ کر سکی۔ وہ دن تو سارا دعوت میں گزر گیا اور اس سے اگلے 2 دن تک مجھے ٹائم نہ مل سکا،
کہ میں اس سبزی والے کی دکان تک جاؤں۔ کچھ دنوں بعد جب میں اس کی دکان پر گئی تو اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی موجود تھا اور وہاں پر کام کر رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے مجھے سبزی 100 روپے میں ہی دی تھی، لیکن اس لڑکے کی وجہ سے میں کوئی سوال نہ کر سکی۔ کچھ دنوں بعد جب میں دوبارہ دکان پر گئی تو صرف وہ لڑکا تھا اور وہ خود نہیں تھا۔ مجھے ایک دفعہ تو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اتنے مہینوں سے اتنے کم پیسوں میں سبزی لینے کی عادی ہو چکی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس لڑکے نے بھی مجھے سبزی 100 روپے میں دے دی۔ میں نے جب اس لڑکے سے سوال کیا کہ اس نے مجھ سے 100 روپے ہی کیوں لیا ہے، کیونکہ اس دن دکان پر کوئی بھی اور گاہک نہیں تھا، اور اس لڑکے نے بتایا کہ اس کو خود یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی دکان کے مالک نے اس سے یہ بات کیوں کہی تھی، کیونکہ وہ تو صرف مالک کا حکم مان رہا ہے، اور دکان کے مالک نے اس سے کہا تھا کہ جب بھی میں آؤں کسی قسم کی کوئی بھی چیز لوں مجھ سے وہ 100 روپے لے گا۔ آج جو میں نے سبزی لی ہے اس کی قیمت 800 روپے بنتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اس کا مالک کب آئے گا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب تو میرا تجسس عروج پر پہنچ چکا تھا اور مجھے سوالوں کے جواب بھی چاہیے تھے۔ اب تو مجھے یہ بات ناممکن سی لگنے لگی تھی، کیونکہ اب اکثر ہی دکان پر وہ لڑکا ہوا کرتا تھا اور وہ سبزی والا خود نہیں ہوتا تھا۔ سبزی تو مجھے ویسے ہی مل رہی تھی اور اچھی مل رہی تھی، لیکن میرے سوالات کے جوابات نہیں مل رہے تھے۔ اس دوران یہ ہوا تھا کہ میرے دونوں بڑے بیٹے اسکول جانا شروع ہو گئے تھے اور مجھے اچھے مستقبل کی امید نظر آنا شروع ہو گئی تھی، اور یہ سب کچھ اس کم قیمت سبزی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو میں صرف بچوں کے 2 وقت کا کھانا پورا کرنے کے متعلق سوچتی رہتی تھی، لیکن میرے پاس جب بچت کے کچھ پیسے آنا شروع ہوئے تو میں نے ان کی تعلیم اور تربیت کے متعلق بھی سوچا، اور اب مجھے کوئی امید نظر آ رہی تھی کہ شاید پڑھ لکھ کر میرے بچے کسی مقام تک پہنچ جائیں گے اور شاید میری ذلت بھری زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب یہ سلسلہ چل نکلا تو میں زیادہ پڑھی لکھی تو نہ تھی، لیکن اردو کسی حد تک پڑھ لکھ لیا کرتی تھی، اس لیے اپنے طور پر میں نے سبزی کا حساب لکھنا شروع کر دیا، اور اس لیے کہ دل میں یہی خیال تھا کہ کبھی زندگی میں میرے پاس اتنی رقم ہوئی تو سبزی والے کا سارا ادھار ایک دفعہ چکتا کر دوں گی۔ سبزی والے کا یہ راز میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ بچے بات کرتے ہوئے شاید اپنے ہم مکتب دوستوں سے کوئی بھی بات کر دیتے اور میرے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے، کیونکہ سب سے پہلی بات میرے کردار پر آنی تھی، اور میں غریب ضرور تھی مگر بد کردار نہ تھی، لیکن یہ بات تو کوئی نہیں سمجھتا، اور سب نے مجھ سے سوال کرنا تھا کہ وہ اتنی کم رقم میں تمہیں سب کیوں دیتا ہے۔ اس سارے معاملے کو تقریباً 7 سے 8 ماہ ہو چکے تھے، اور ابھی تک میں اس بندے سے سوال نہیں کر سکی تھی، اور آخرکار ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ میں شام کو دیر سے کام سے فارغ ہوئی، اس لیے سبزی لینے دیر سے گئی۔ اس وقت دکان پر سبزی والا خود تھا، دوسرا لڑکا بھی نہیں تھا۔ میں نے جاتے ساتھ فوراً ہی سوال کر لیا کہ تم یہ سبزی مجھے 100 روپے میں ہی کیوں دیتے ہو، باقی سب کو کیوں نہیں دیتے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تم میری اس طریقے سے مدد کر رہے ہو۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس وجہ سے تمہاری کسی قسم کی مدد ہو سکتی ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اسکول میں داخل کروا دیا ہے اور گھر کی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا لی ہیں جو شوہر کی نظر سے بچا کر رکھی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں یہی چاہتا تھا کہ تمہاری مدد ہو جائے۔ آج تک میں نے تمہاری طرف غلط نظر سے نہیں دیکھا، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ میرا مقصد صرف تمہاری مدد کرنا ہے، لیکن میرا سوال تو جوں کا تو تھا۔ اگر وہ میری مدد ہی کرنا چاہتا تھا تو یہاں تو بہت سے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ جس جگہ پر اس کی دکان تھی اس کے ارد گرد ہم جھونپڑیوں والے ہی رہتے تھے، وہاں تو سبھی غریب لوگ تھے، تو وہ میری ہی مدد کیوں کرتا تھا؟ جب یہ سوال میں نے اس سے کیا تو وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ آپ کے سوال کا جواب تو ہے، لیکن میں دینا نہیں چاہتا۔
میں نے جب اس سے اصرار کیا کہ وہ سوال کا جواب دے، دوسری صورت میں اس کی دکان سے سبزی نہیں لیا کروں گی، تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ وہ مجھے میرے ہر سوال کا جواب دے گا، لیکن سبزی ہمیشہ اسی کی دکان سے لوں گی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تو اس نے کہا کہ کل مغرب کے بعد میرے گھر آ جانا تو مجھے میرے ہر سوال کا جواب دے دے گا، لیکن میں اس کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی مجھے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور میں اس کے گھر آنے سے انکار کرنے ہی والی تھی کہ مجھے سارے سوالوں کے جواب ادھر ہی دے دے، لیکن اس وقت دکان پر ایک آدمی آ گیا اور مجھے خاموش ہونا پڑا۔ میں نے اس وقت سبزی اٹھائی اور گھر آ گئی، لیکن اب میری ساری رات اس فکر میں گزر گئی آخر اس نے مجھے کیوں بلایا ہے، اور وہ بھی مغرب کے بعد، اور اگر میں نہ گئی تو شاید ساری زندگی میں جواب نہیں لے سکوں گی، اور اگر چلی گئی تو نہ جانے میرے ساتھ وہ کیا کرے، کیونکہ مرد کا کیا بھروسہ۔ میری زندگی میں آنے والے تمام مرد ہی ایسے تھے، صرف یہ سبزی والا کچھ صحیح لگتا تھا، لیکن تھا تو مرد ہی۔ ساری رات سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ایک دفعہ جانا چاہیے۔ اتنی کمزور تو میں نہیں ہوں کہ اگر میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرے گا تو میں خود کو نہیں بچا سکوں گی۔ اب مجھے شدت سے مغرب ہونے کا انتظار تھا۔ میں جلدی کام سے واپس آ گئی اور چھوٹے بیٹے کو اپنے دونوں بیٹوں کے پاس چھوڑا اور ان کو سختی سے ہدایت کی کہ جھونپڑی سے باہر مت جانا، میں تھوڑی دیر میں ہی ایک ضروری کام سے واپس آ رہی ہوں۔ میں نے قمیص کے بازو میں ایک چھوٹی چھری چھپائی اور گھر کی طرف چل دی، اور چھری اس لیے میں نے رکھی تھی کہ میں اس سے اپنا دفاع کر سکوں اگر ضرورت پڑے تو۔ جیسے جیسے میرے قدم اس کے گھر کی طرف جا رہے تھے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر ایک دفعہ دل کیا کہ پلٹ جاؤں، جو جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دوں، مجھے کیا ضرورت ہے سوال کرنے کی۔ میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، میرے بچوں کو کھانا مل رہا ہے اور ان کو اچھی تعلیم بھی مل رہی ہے، اور میرے گھر کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں۔ مجھے اس راز کو راز ہی رہنے دینا چاہیے، لیکن میرے اندر کا تجسس مجھے سکون نہیں لینے دے رہا تھا، اور بار بار میرے اندر یہ تحریک پیدا ہوتی کہ ایک دفعہ مجھے اندر ضرور جانا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے دروازے پر دستک دے دی۔ دستک دینے کے بعد میرا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا اور مجھے اپنا یہاں آنے کا فیصلہ کچھ غلط لگنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں یہیں سے پلٹ جاتی دروازہ کھل گیا اور مجھے دروازے پر سبزی والے کی شکل نظر آئی۔ مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے پر مجھے مسکراہٹ نظر آنے لگی۔ اس نے مجھے اندر آنے کے لیے کہا۔ اب جب میں یہاں تک آ ہی گئی تھی تو آگے بھی مجھے ہمت کرنا تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر قدم رکھا اور بازو کے اندر چھپی ہوئی چھری پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ جب اس نے مجھے ڈرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ تو تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں اور بھی کوئی نہیں تھا، اور یہ بات مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک دروازے تک پہنچا۔ وہ کمرہ کسی اسٹور روم کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کے لیے کہا، میں نے چھری کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اندر کو قدم بڑھائے۔ اندر داخل ہو کر اس نے فوراً لائٹ جلائی، اور روشنی ہوتے ہی جس چیز پر میری نظر پڑی تو میں ساکت ہو گئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کمرے کی چھت میرے سر پر آ گئی ہو۔ جب میرے شوہر کے ہاتھوں مجھے میرے باپ نے فروخت کیا تھا، اس کے بعد سے میرا اپنے ماں باپ سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بہن یا میرے ماں باپ کس حال میں ہیں، اور میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ وہ میرے لیے مر چکے ہیں، اور کبھی بھول کر بھی ان کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ کبھی کبھار ماں کا خیال آتا تھا، لیکن شادی کے تیسرے سال ایک دن چھپ کر میں واپس وہاں گئی تھی، لیکن اس گھر پر تالا لگا تھا، اور ارد گرد کے لوگوں نے بتایا تھا کہ تمہارے جانے کے سال بعد ہی میری ماں کو بھی میرا باپ کسی جگہ جوئے میں ہار گیا تھا، اور اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔
ان سب پر فاتحہ پڑھنے کے بعد میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان سے سامنا ہوگا، لیکن ابھی اسٹور کے بستر پر مجھے میرا باپ لیٹا ہوا نظر آ رہا تھا اور مجھے اسے دیکھ کر شدید نفرت کا احساس ہوا کہ ہم لوگ جس حال میں بھی ہیں صرف اسی شخص کی وجہ سے ہیں، لیکن اس کی حالت اتنی قابل رحم تھی کہ میں اس سے نفرت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے پیچھے موجود سبزی والے نے مجھے کہا کہ آپ نے ان کو پہچانا۔ میری تو زبان بند ہو چکی تھی، میں کیا جواب دیتی۔ میری حالت دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ شخص آپ کا باپ ہے، اور صرف آپ کا نہیں بلکہ میرا بھی، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اور یہ سن کر مجھے تو حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ شخص میرا بھائی کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم تو صرف 2 ہی بہنیں تھیں۔ مجھے تو لگا تھا جیسے آج انکشاف کا دن ہے، اور اتنے سارے جھٹکے میں سہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں آگے بڑھی اور جب جا کر اپنے باپ کی حالت دیکھی تو خود بخود میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ زبان سے بول بھی نہیں پا رہے تھے اور نہ ہی ہاتھ ہلا سکتے تھے، صرف مجھے دیکھ کر رو رہے تھے۔ میں نے اس سبزی والے سے پوچھا جو میرا بھائی تھا، یہ سب کیا ہے؟ تم میرے بھائی کیسے ہو سکتے ہو؟ ہم تو 2 ہی بہنیں تھیں، اور پھر یہ تمہارے پاس کیسے؟ اس نے مجھے بتایا کہ میری شادی کے 1 سال بعد ہی میری ماں کو ایک جوئے میں ہارنے سے پہلے انہوں نے خود ایک عورت کو جوئے میں جیت لیا تھا، جسے اپنے گھر تو نہ لے کر آئے تھے، ایک اور جگہ رکھا تھا، اور سبزی والا اسی عورت میں سے میرا بھائی تھا۔ اس کو جنم دیتے ہوئے وہ عورت فوت ہو گئی، اور خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ جس کی بہن تھی اسی کے ہاتھوں میری ماں کا دوبارہ نکاح ہوا، یعنی اسی کے ہاتھوں میرے باپ نے میری ماں کو ہارا تھا۔ اس طرح میری ماں نے ہی اس کی پرورش کی ہے اور اچھے برے کی سیکھ دی ہے۔ جب وہ کچھ سمجھدار ہوا تو انہوں نے اس کو ساری بات بتائی تاکہ یہ آئندہ اپنے باپ کے نقش قدم پر نہ چلے، اور 2 سال پہلے ہی ہماری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہوا تو اس نے اپنی بڑی بہن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ تو شادی کے 1 سال بعد بچے کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بچہ بھی فوت ہو گیا تھا۔ اب اس دنیا میں اس کے رشتہ دار تھے، ایک میں بہن کی صورت میں، ایک باپ کی صورت میں۔ اس نے ہم دونوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ہی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری تو وہ نہیں کر سکا تھا، اس لیے سبزی کا ٹھیلا لگانا شروع کر دیا تھا کہ محنت سے کام کرنے کی وجہ سے اس کا ضمیر بھی مطمئن تھا اور اس کی عزت بھی تھی معاشرے میں۔ ایک دن اس کو باپ ملا، اور باپ جس حالت میں اس کو ملا اسے ترس آ گیا، اور وہ اپنے باپ کو گھر لے آیا، اور اب باپ کی خدمت کے لیے ہی اس نے دکان پر لڑکا رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان سے بولا بھی نہیں جا سکتا اور نہ ہی وہ خود کھا سکتے ہیں۔ اور میرے بارے میں اس نے معلومات حاصل کی تو میری حالت کے بارے میں جان کر اسے شدید دکھ ہوا، اس لیے اس نے اپنے طور پر میری مدد کرنے کی کوشش کی، اور وہ 100 روپے بھی اس لیے لیتا تھا کہ میری خودداری متاثر نہ ہو، کیونکہ اگر مجھے مفت دیتا تو شاید میں دوسرے دن واپس بھی نہ آتی، کیونکہ شروع میں سمجھتی رہی کہ اس سے غلطی ہو رہی ہے اور مجھے زیادہ پیسے دے رہا ہے، لیکن جب ان پیسوں سے میرے گھر کی ضروریات پوری ہونا شروع ہوئی تو خود اس کی دکان پر آنے لگی، اور وہ جان بوجھ کر میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا، اور یہ غریب بھائی کی اپنی غریب بہن کے لیے مدد کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ یہ سب سن کر میں روئے جا رہی تھی اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ خدا نے اگر مجھے شوہر اور باپ کی صورت میں اچھے انسان نہیں دیے تو بھائی کی صورت میں ایک اچھا انسان دے دیا ہے، اور دل ہی دل میں عزم کر رہی تھی کہ ان تینوں بیٹوں کو غلط نہیں بلکہ صحیح راستے پر چلاؤں گی، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت خود کروں گی، جس پر اس سے پہلے میں نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے کھلے دل سے اپنے باپ کو معاف کر دیا، کیونکہ جو کچھ اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس کا عذاب وہ دنیا میں ہی بھگت رہا تھا، اور آخرت میں خدا اس سے خود سے حساب لے لیتا، اور اپنی ماں کی طرف سے بھی اس شخص کو میں نے معاف کر دیا، اور اپنے بھائی سے وعدہ کیا کہ میں آتی جاتی رہوں گی اور اس بات کا دھیان رکھوں گی۔
جب میرے شوہر کے بارے میں میرے بھائی نے بتایا کہ اس کو بڑی مشکل سے مختلف لوگوں کے ذریعے اس نے منشیات چھوڑنے والے سینٹر میں داخل کروا دیا ہے اور جلد ہی وہ بھی ایک اچھے انسان کی صورت میں میرے سامنے آئے گا، تو مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے جن کے ذریعے میں اس بھائی کا شکریہ ادا کرتی جو میری ماں کا بیٹا بھی نہیں تھا، لیکن صرف ماں کی تربیت کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی طرف سے میری مدد کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں تربیت خون سے بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی رگوں میں خون تو میرے باپ کا تھا، لیکن تربیت خون کی تاثیر پر غالب آ گئی تھی۔